کیا کسی مسئلے میں جمہور علماء کی رائے ایک ہونا کسی درجے میں حجت اور دلیل ہے جیسے اجماع حجت ہوتا ہے؟ عادل اردو. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جمہور علماء جمہور کا اطلاق اصل میں مختلف فقہا پر ہوتا ہے یا مختلف علماء ائمہ پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر بعض اوقات ہی ہوتا ہے نا کہ امام ابو حنیفہ کی ایک رائے ہے اور 3 ائمہ کی ایک رائے ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں، جمہور علماء یہ کہتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے مثال کے طور پر امام مالک کا ایک مذہب ہے اور باقی تینوں ائمہ کا ایک مذہب ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ امام مالک کا یہ مذہب ہے اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں. تو ایک تو جمہور علماء کی اس اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. اس میں تو ظاہر ہے کہ ہر فقہ کا آپ کی اپنی دلیل ہوتی ہے، اس دلیل کو دیکھا جاتا ہے. ایک جمہور علماء ہمارے ہاں عام طور سے عوام میں استعمال ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی نیا اسکالر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ دین کی کوئی ایسی تشریح کرتا ہے جو آج تک امت نے نہیں کی، یعنی نہ وہ امام ابو حنیفہ نے کی، نہ امام شافعی نے کی، نہ امام مالک نے کی، نہ امام احمد نے کی، نہ کسی مفسر نے، نہ کسی محدث نے. آج جناب 1450 سال بعد یہ اسکالر وجود میں آیا اور کہتا ہے کہ بھئی قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، آج تک امت نے جو تشریح کی تھی وہ غلط ہے. تو یہ تو جمہور علماء نہیں، یہ تو اجماع ہے. یہ جو نیا اسکالر آئے یہ جمہور علماء کے خلاف وہ نہیں جا رہا، یہ اجماع امت کے خلاف جا رہا ہے. بھئی قرآن کریم 1450 سال میں کسی کو سمجھ نہیں آیا. ایک آپ آج پیدا ہوئے، آپ کو قرآن سمجھ میں آیا، آج تک جو امت چلی آ رہی ہے گمراہی پہ چلی آ رہی تھی. قرآن کریم میں تو اللہ نے فرمایا کہ جو مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کرے گا وہ گمراہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیں گے، بھئی تو جان تیرا کام جانے، دین سے تیرا کوئی تعلق نہیں. ایک جمہور علماء کی یہ اصطلاح ہے. تو جمہور علماء کو اس سینس میں یہ تو خود اجماع کی ایک دلیل ہوتی ہے. تو ہم عام طور سے عوامی طور پر جمہور علماء کی جو اصطلاح استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اس سینس میں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بہرحال حجت ہے. جمہور علماء جب کسی موقف پر آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ انہوں نے قرآن حدیث کا وہ مفہوم سمجھا ہے متفقہ طور پر، اور جو آج کوئی قرآن حدیث کا مفہوم سمجھ رہا ہے وہ غلط سمجھ رہا ہے. پھر اس میں صحابہ کرام بھی آ جاتے ہیں، فقہا بھی آ جاتے ہیں، مجتہدین بھی آ جاتے ہیں. السلام علیکم. محمد ریاض مردان سے، سر آئی ایم ویری گریٹ فین آف یور گڈ سیلف. آئی ہیو نو چلڈرن. Is there any grades in Islam for those who have no children because there will be no amal jariya for dua and good deeds after death? طالب دعا محمد ریاض. بالکل، جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے، تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ان کے پاس تو جو حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں جس کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے. اس میں ایک نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے. تو ظاہر ہے جس کی اولاد نہیں اس کے پاس تو یہ چانس ہی نہیں ہے. تو اگر روایات کا، قرآن کریم کا، احادیث کا اور اسلام کے مزاج کا مطالعہ کیا جائے نا تو ہمیں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ملتی ہے کہ مثال کے طور پر روایات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ایک آدمی اپنی جوانی کی حالت میں عبادت کرتا رہا، پھر کوئی بیماری آ گئی یا معذوری آ گئی جس کی وجہ سے وہ عبادت اس انداز سے وہ نہیں کر پا رہا جو اپنی جوانی کی حالت میں کرتا تھا. تو اب اس بڑھاپے کی حالت میں اگرچہ وہ عبادت نہیں کر رہا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر و ثواب پھر بھی عطا کر رہے ہوتے ہیں جو وہ جوانی کی حالت میں کر رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ اگر میں جوان اب ہوتا تو میں اب بھی یہ کام کرتا، تو اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے. تو جس شخص کو اللہ نے اولاد نہیں دی اور اس کی یہ نیت ہے کہ اگر اللہ مجھے اولاد دیتا تو میں اس کی ایسی تربیت کرتا کہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنتے، میرے لیے دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ مرتبہ، یہ مقام اولاد کے بغیر عطا فرما دیں گے. اور باقی الگ سے کوئی مقام، مرتبہ، حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا اذى حتى الشوکۃ یشاکھا. مختلف الفاظ ہیں حدیث میں کہ کوئی مسلمان کو تھکاوٹ پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے، دلی طور پر پریشانی ہوتی ہے، یہاں تک کہ کوئی کانٹا چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. تو اگر کانٹا چبھنے کی تکلیف کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اولاد سے محروم ہونے کتنا بڑا ایک تکلیف دہ ایک احساس ہے.
تو جب کانٹا چبھنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی کسی جوڑے کو اللہ نے اولاد نہیں دی اور اس کی وجہ سے وہ ایک تکلیف اور کرب سے گزر رہے ہیں، تو کیا اس تکلیف پر اللہ ان کو اجر نہیں عطا فرمائیں گے؟ اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ نہیں فرمائیں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی اس تکلیف کی وجہ سے ان کو بہت سے ایسے مقامات، بہت سے ایسے درجات عطا فرمائیں گے جو شاید ان کو اپنے کسی عمل سے حاصل نہ ہو سکتے ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش میری یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے اولاد کا ایک دروازہ نہیں، لیکن اپنے لیے صدقہ جاریہ کا دروازہ کھولنا، اس سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کسی کے لیے کنواں کھدوا دیا، واٹر کولر رکھوا دیا، نہر جاری کروا دی، مسجد میں قرآن کریم رکھوا دیا، کوئی ایسا عمل کیا کہ جس سے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، پودا لگا دیا، درخت لگا دیا، تو یہ بہت ساری ایک لسٹ ہے ایسے کاموں کی جس سے مستقل طور پر لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے۔ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، تو کوشش کرنی چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق کہ آدمی ایسے کام ضرور کرے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ کی شکل بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت، صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم سب کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں محمد غفران بہارت سے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کانٹریکٹر ہے، بسا اوقات یا اکثر اوقات انہیں بینکوں سے قرضہ لینا پڑتا ہے، اور اسی دوران ذو الحجہ کا مہینہ آ جائے تو کیا وہ شخص قربانی کرے گا؟ یعنی وہ ان ایام میں ہی مقروض ہو گیا ہے، تو اس صورت کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں، اگر وہ مقروض ڈیپینڈ کرتا ہے یہ پوری تفصیل، اگر وہ مقروض اس سینس میں ہو گیا ہے کہ اس پہ قرضہ چڑھ گیا اور اب اس خود مستحق زکوٰۃ ہو گیا ہے، زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو گیا، تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر وہ خود مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، قرضہ اس کا ایسا ہے کہ مثلا 10 لاکھ روپے اس نے لوگوں کے دینے ہیں لیکن 30 لاکھ اس نے لینے بھی ہیں، تو اس کا مطلب وہ ظاہر ہے کہ قرض وہ اس سینس میں مقروض نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس پہ قربانی لازم نہیں ہوگی۔ باقی ہے کہ بینکوں سے قرضہ لینا، سودی قرضہ لینا ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ بینکوں سے سودی قرضہ لینا ناجائز اور حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آپ اگر کروڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں، لاکھوں پہ آ جائیں، لاکھوں کا کر رہے ہیں، ہزاروں پہ آ جائیں، یہ دنیا کسی نے پوری کی نہیں ہے، آج تک کسی کی خواہشات پوری ہوئی نہیں ہیں، اس لیے اللہ کو ناراض کر کے کبھی انسان دنیا اور آخرت کا سکون اور چین حاصل نہیں کر سکتا۔ قربانی کا آخری وقت کیا ہے؟ سعد لکھنؤ سے۔ آخری وقت ذی الحجہ کی 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے یعنی غروب آفتاب کے ساتھ ہی قربانی کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اچھا جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب محمد عاشر انڈیا بہار اراریا جیلا سے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ عورت پر قربانی کیوں واجب ہے؟ عورت تو شوہر کی ملکیت ہے۔ یہ کس نے کہا کہ عورت شوہر کی ملکیت ہے؟ عورت آزاد ہے۔ شوہر کی ملکیت تو اس وقت ہوتی جب باندھی ہوتی، غلام ہوتی۔ عورت بالکل آزاد ہے، جیسے اس پہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح اس پہ قربانی فرض ہے۔ ملکیت وہ کسی کی نہیں ہے۔ مرد کو اللہ نے مالک نہیں بنایا، مرد کو اللہ نے نگران بنایا، سرپرست بنایا۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ہاؤس وائف ہے، وہ کوئی کام نہیں کر رہی، کوئی جاب نہیں کر رہی، اور مرد کو اللہ نے استطاعت دی ہے، تو مرد کو چاہیے کہ وہ بیوی کی طرف سے قربانی کر لے، اس کی طرف سے زکوٰۃ اس کو ادا کر دینی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ فرض تو شوہر پہ نہیں ہوگی، فرض تو ہر مکلف پہ اپنا عمل خود فرض ہوگا۔ السلام علیکم، آصف خان کا سوال ہے، مفتی صاحب اگر کسی کو مسجد میں فرض نماز کی امامت کرنی ہے تو نیت کیسے کری جائے گی، اور سلام پھیرنے سے پہلے بھی کیا نیت؟ بس یہ نیت کرنی کہ میں سب کی امامت کی نیت کر رہا ہوں، اور سلام پھیرتے وقت جیسے عام نیت کرتے ہیں انسانوں کی، فرشتوں کی، تو بس وہ مقتدیوں کی بھی آپ نیت کر لیں، وہ بھی انسانوں میں ہی آ جاتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام احسان الحق ہے، میں یو پی انڈیا سے ہوں۔ میرا سوال یہ، اگر فرض نماز میں شامل ہوں اور امام قرات کر رہا ہوں تو ثنا پڑھیں گے یا نہیں؟ نہیں پڑھیں گے، آپ خاموش رہیں جب امام نے قرات شروع کر دی ہے۔ مفتی صاحب قربانی کا چمڑا غریب کو دینا بہتر ہے یا مدرسے کو دینا بہتر ہے؟ رضوان اللہ سعدی پشاور سے، پلیز مجھے جواب دیں۔ کہیں پہ غریب کو دینا بہتر ہوگا، کہیں پہ مدرسے کو دینا بہتر ہوگا، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر غریب ایسا ہے جس کو واقعتاً بہت ضرورت ہے اور وہ بیچ کے اپنا کچھ تھوڑا بہت اس کا کوئی کام ہو جائے گا اور بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو دے دینا چاہیے، اور اگر ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے تو پھر مدرسے کو دینا اس سینس میں بہتر ہے کہ وہ ایک صدقہ جاریہ کی شکل بن جاتی ہے کہ طلبہ کو فائدہ ہوگا، دین کا علم حاصل کریں گے تو ایک صدقہ جاریہ کی شکل بھی بن جائے گی۔